السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آپ کی عمر 21 سال سے 30 سال کی ہو جائے اس وقت آپ کے سامنے کافی چیلنجز ہوتے ہیں۔ کاروبار کیا کرنا ہے، شادی کرنی ہے، بیوی کے حقوق کیا ہوں گے، والدین کے حقوق کیا ہوں گے، بچوں کے حقوق کیا ہوں گے اور بہت کچھ۔ اس عمر میں آپ کو کیا سیکھنا چاہیے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 21 سے 30 سال کی عمر میں ہم کیا سیکھیں؟ تو اس میں جو سب سے پہلے سیکھنا ضروری ہے وہ ہے شادی اور طلاق کے مکمل مسائل۔ جی ہاں، جیسے کہ خلا کا طریقہ کیا ہوتا ہے، عدت کا طریقہ کیا ہے، بچوں کی پرورش کے حق کس سے حاصل ہے۔ جیسے کہ ہم کسی کو جب کوئی طلاق دے رہا ہے یا طلاق لے رہا ہے تو بچے اگر ہیں تو باپ کے پاس رہیں گے یا ماں کے پاس رہیں گے، اس کا حق ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا حق کس سے حاصل ہے۔ اسی طریقے سے گھر کی لڑائی ہے تو اس کو سلجھانا ہے تو کیسے سلجھائیں گے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ نکاح ہے، طلاق سے جو جڑے قوانین ہیں اسے کاغذی طور پر کس طرح حل کرنا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اسلامی طور پر تو ہمیں پتہ ہے، لیکن کاغذی طور پر دنیاوی اصول کو برقرار رکھتے ہوئے اسلامی حقوق کو عمل میں لانا یہ ہمیں بہت زیادہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے شادی کا حق جو ہے یہ میاں بیوی کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور غلط فہمیوں کو دور کرنا یہ ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ شادی میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں، طلاق میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اسے بیٹھ کر سلجھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جہاں تک ہو سکے، ہم نے پہلے ہی بتایا، جہاں تک ہو سکے طلاق سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو آتی ہے وہ ہے حج و عمرہ کا مکمل طریقہ۔ جی ہاں، اب تک ہم نے دیکھا کہ ہم اگر خود لے کے گئے تھے، ہم خود کو لے کے گئے تھے، یعنی ہم خود گئے تھے تو ہمیں کتنے مسائل معلوم ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم کسی کو لے کر جائیں، چاہے والدین ہیں، دوست احباب ہیں، تو ہمیں سب طریقہ معلوم ہونا چاہیے، ایک ایک باریکی پر نظر ہونی چاہیے، دوسروں کو سمجھانا آنا چاہیے۔ جیسے کہ کوئی غلطی کرے، کامن مسٹیک جو ہوتی ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہم دوسروں کو بتا سکیں۔ تو ہمیں یہ سب چیزوں کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی مدد کرنا۔ جیسے کہ وہ احرام نہیں باندھ پا رہا تو اس کا احرام کس طرح باندھا جائے، اگر وہ بال منڈوانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو وہ کس طرح منڈوائے، یہ سب طریقے ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے، خود بھی، اور اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی صحیح رہنمائی کر سکیں، دوسروں کی بھی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ ان سب کا خیال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو تیسری چیز آتی ہے وہ ہے اپنے پیسوں کو جو انویسٹ کرنا ہے وہ ہم کیسے کریں، یا ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں وہ کیسے خریدیں۔ جیسے کہ مان لو ہم کوئی چیز لون پہ لے رہے ہیں، ہوم لون لینا ہے، تو اسلامی حقوق کیسے ہیں، یا پھر میوچل فنڈ جو ہوتے ہیں اگر ہم اس میں پیسے خرچ کر رہے ہیں، یا ہم پارٹنرشپ میں کوئی بزنس کر رہے ہیں، تو ہمیں اسلامی حدود بھی معلوم ہونے چاہیے کہ اسلامی طریقہ کیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بس دنیا کے چکر میں اسلامی حدود کو بھول جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو دنیاوی چکر میں دنیاوی چیز کے لیے ہم اسلامک طریقے کو، اسلامک کلچر کو بھول جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان سب کے باوجود اسلامک چیزوں کا بھی خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسلامک اصول جو ہیں ان کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ چوتھی چیز ہے وہ ہے میراث۔ اب تک کہ ہم نے جو سیکھا میراث کے بارے میں وہ یہ تھا کہ ہم خود ہمیں ملنے والا تھا، اب ہم پیرنٹس بن گئے ہیں تو اب ہمیں بانٹنے آنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے قرض کس طرح ادا کرنا ہے، تو پہلے قرض ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنی فیملی میں اپنے بچوں کو کس طرح میراث بانٹنا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، وصیت کس طرح لکھی جاتی ہے وہ لکھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم صدقہ جاریہ کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اسے لکھت طور پر ہم کس طرح چھوڑیں، یہ ڈاکومنٹ پورے تیار ہونے چاہیے، ہمارے ذہن میں سب کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ اب تک کہ ہم لینے والے تھے اب ہم دینے والے ہیں، تو اپنے بچوں کو اس طرح دینا ہے، یہ پوری تفصیل ہمیں اچھے سے معلوم ہونا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی پرابلم، کوئی دقت کھڑی نہ ہو۔ پانچویں چیز ہے وہ ہے گھر میں دین کو پھیلانا۔ اب آپ والدین بن گئے ہو تو اب اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کس طرح دین سکھائیں گے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈسپلن سکھاؤ۔ ڈسپلن کسے کہتے ہیں، طریقہ کیا ہو، زندگی گزارنے کا اصول کیا ہو، ڈسپلن کے ساتھ ہو۔ ہر چیز ہم اسکول میں کرتے ہیں ڈسپلن کے ساتھ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اسلامک چیزیں بھی ڈسپلن کے ساتھ کریں۔ اس طریقے سے گھر میں بچے ہیں،
موبائل ہوتے ہیں تو ان کو اسکرین ٹائم پر کنٹرول کروائیں ان کی. ایسا نہ ہو کہ وہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ پڑھائی چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ کر صرف اسی میں لگے ہو، بلکہ نہیں، بلکہ انہیں ان سب چیزوں سے روکو، وقت خاص کر دو کہ اتنے وقت کے لیے ہی آپ کو موبائل چلانا ہے، بس وہی ضرورت کی چیزیں ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس طریقے سے اسلامک آئیڈینٹی جو ہوتی ہے، یعنی اسلامک تعارف جو ہوتا ہے، اسلامک جو پہچان ہوتی ہے وہ انہیں بتائے اور ان کے کردار کو گڈ بنائے، کریکٹر ان کا گڈ بنائے. ایسا نہ ہو کہ وہ ایسے بنے کہ کہیں بھی اٹھ رہے کسی کے پاس ہی بیٹھے، نہیں، بلکہ ان کے اندر اچھے کردار کو پیدا کرنے کی کوشش کرے اور پیش کرے. خود بھی اگر ہم اچھے کردار کے حامل ہوں گے تو ہمارے بچے بھی ویسے ہی رہیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود تو ہم نے سیکھا سمجھا تو آپ اسے اپنے بچوں تک منتقل کریں تاکہ وہ لوگ بھی معاشرے میں اچھے طریقے سے زندگی گزارے، اور پھر جب ان کے بچے ہوں تو اپنے بچوں کو بھی وہ صحیح طور پر اسلامک سمجھ دے سکیں. چھٹی چیز جو ہے وہ ہے جھگڑے کو سلجھانے کی مہارت. ہمارے اندر اتنا ہنر تو ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے جھگڑے کو اچھے سے سلجھا سکیں سامنے والے کے دماغ کے اعتبار سے. کہ کچھ لوگ گرم مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ بات پسند نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ نرم مزاج کے ہوتے ہیں. تو اب ہمارا فریضہ بنتا یہ ہے کہ ہم سامنے والے کے ذہن کے اعتبار سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اپنی بات رکھ کر اپنی بات منوا لے اور وہ آپ کی بات مان لے. یہ آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے. اس ہنر کا ہونا بہت زیادہ معاشرے میں ضروری ہے، تبھی ہم دین کا کام کر پائیں گے، اپنے معاشرے کو اچھا بنا پائیں گے اور اپنے معاشرے کو برائیوں سے بچا پائیں گے. جب ہمیں یہ لیڈرشپ کا ہنر ہوگا، اپنی بات منوانے کا طریقہ ہوگا، تو یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. 7ویں چیز ہے وہ ہے اپنے نفس کا تزکیہ. اپنے دل کو کس طریقے سے دین کی طرف مائل کرے، اپنے نفس کو کس طریقے سے برائی سے بچا سکے، تکبر سے پاک کر سکے، گھمنڈ سے پاک کر سکے، لوگوں کے سامنے شو آف کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکے. یہ سب آنا بہت زیادہ ضروری ہے. تسبیح کی کثرت کرے، دن بھر میں جتنا بھی ہو سکے ہم تسبیح کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی ہم کو موقع ملے ہم تسبیح کی کثرت کریں تاکہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو سکے اور جتنا ہو سکے لوگوں کے سامنے اچھے سے اخلاق کو پیش کر سکیں. کیونکہ اخلاق جب اچھے ہوں گے ہماری بات مانی جائے گی، ہم جب دین کی طرف بلائیں گے تو وہ لوگ فوراً چلے آئیں گے. تو تزکیہ نفس، اپنے نفس کا تزکیہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. 8ویں چیز ہے وہ ہے موت اور جنازے کا مکمل طریقہ. جیسے کہ میت کو غسل دینا، کس طرح غسل دیا جائے، ان کو کفن جب پہنانا ہو تو کفن پہنانے کا طریقہ کیا وہ معلوم ہونا چاہیے. قبر میں دفن کرنے کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ اصول اور طریقہ معلوم ہونا چاہیے. اس طریقے سے مرحوم کے جو رشتہ دار ہیں ان کو صبر کس طرح دیا جائے، دلاسا کس طرح دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وصیت اور میراث کو جو بانٹنے کا طریقہ ہے وہ کس طرح ہو، اور سماج کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ذمہ داری ہم کس طرح ادا کر سکیں، یہ ہمیں معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. 90 چیز ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی گزارنے کا طریقہ نکالنا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کس طرح احتیاط کیا، پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹ لیا جائے، نگاہیں نیچی کر کے چلا جائے، وقت پر سویا جائے. آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے ہم بے وقت سوتے ہیں، بے وقت اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم پر بھی اثر ہوتا ہے، ہم ذہنی طور پر بھی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں. نہیں، بلکہ ہمیں وقت پر سونا ہے، وقت پر جاگنا ہے. اور جو سنتی چیزیں ہیں جیسے کھانے میں سنت شہد ہے، کھجور ہے، زیتون ہے، جو ہے، اور اسی طریقے سے اور جتنی جو صحت کو اچھا بنا سکے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. کھانے میں اگر ہم اس طریقے کی چیزوں کو اپنائیں گے تو ہم جسمانی طور پر بھی مضبوط رہیں گے اور بیماریوں سے بھی ہم محفوظ رہیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، کھانے میں بھی اپنائیں. اور 10ویں چیز ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور انتظام کی سیکھ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے قیادت کی ہے. حضور بہترین مثال ہے ہر چیز کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سے کچھ سیکھیں، آپ کی زندگی سے کچھ لیں اور لوگوں تک پہنچائیں اور خود بھی اس پہ عمل کریں. جیسے کہ لوگوں کو کے ہنر کو پہچاننا کہ کس میں کون سا ہنر ہے اور اس ہنر کے اعتبار سے اس سے کام لینا. جیسے اور مشکل حالات میں صبر کی تلقین کرنا. صلح حدیبیہ میں کیا ہم نے سبق سیکھا، ہمیں کیا سبق ملا صلح حدیبیہ سے، اس چیز کو اپنانا، سمجھداری لینا. اور اگر آپ
کو لگ رہا ہے کہ کسی کی میں مدد کروں گا اور میرا تھوڑا نقصان ہو جائے گا لیکن سامنے والے کو اچھا فائدہ ہو جائے گا، تو اپنی قربانی کر دینا، اپنی قربانی کو پیش کرنا. یہ سب چیزیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین مثالیں ملتی ہیں. تو ہمیں بھی چاہے ہم حضور کے ماننے والے تو ان چیزوں کو اپنائیں. 11ویں چیز ہے وہ ہے فقہی قانون. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں 4 مسلک پائے جاتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب کا بنیادی مسئلہ کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جو یہ حضرات ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع اور قیاس ہے. ان سبوں نے انہی چاروں سے مسئلے کو اخذ کیا ہے اور اپنے اپنے ماننے والوں کو دیا ہے. تو ان کے جو بنیادی مسائل ہے وہ ہمیں معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم جب کبھی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں، چاہے شافعی ہو چاہے مالکی ہو، تو ہمیں ان کے بنیادی مسائل معلوم ہو. یا معاشرے میں کبھی کوئی شافعی ہو اور کچھ مسٹیک کر رہا ہو تو ہمیں اتنی معلومات ہو کہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں. تو ان سب چیزوں کا بھی معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ لوگ بھی حق پر ہیں، آپ بھی حق پر ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہو کہ ہمارے نزدیک تو یہ جائز ہے، آپ کیسے ناجائز کہہ رہے ہو، ہمارے نزدیک یہ فرض ہے، آپ اسے صرف واجب کہہ رہے ہو، سنت کہہ رہے ہو. تو ہمیں اتنا معلوم تو ہونا چاہیے کہ ہاں ان کے مسلک میں یہ چیزیں، ہمارے مسلک میں یہ چیزیں ہیں، تاکہ اختلافی صورت نہ ہو اور جھگڑے کی کوئی صورت نہ بن پائے. 12ویں چیز ہے وہ ہے سماجی بھلائی اور قومی قیادت. یہ ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ غریبوں مظلوموں کی مدد کرنا، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا، دوسرے مذہب والوں سے امن کی باتیں کرنا، محنت اور کوشش سے سماج میں بھلائی پیدا کرنا، سماج کو بدل دینا. یہ سب چیز کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج بھی ترقی کر سکے. 13ویں چیز ہے وہ ہے کاروبار کے اسلامی اخلاق. کہ کاروبار میں جو اسلامی اخلاق ہوتے ہیں اس طرح کس طرح پیش کیا جائے. تو یہ کہ ایمانداری سے اچھے ویوہار کو رکھنا، اچھے رشتے، اچھے ناطے جوڑ کے رکھنا، اور ہمارے نیچے، ہمارے ماتحت میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے جو حق ہیں اسے دے دینا. فیملی اور سماج کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اسے بخوبی انجام دینا. اور اسی کے ساتھ منافع جب ہو تو منافع میں اس بات کا جذبہ ہو کہ ہم خیرات کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ حلال کاروبار کا خیال کریں. یہ بھی ہمارا اخلاق ہونا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمیں 20 سال سے لے کر 30 سال تک سیکھنا ضروری تھا. اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب ہم 30 سال ہو جائے تو اس کے بعد سے ہمیں کون سی چیزوں کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے.